تو موت کو بھی ہم جانتے ہیں کہ موت کا وجود ہے، تو جب اس کا وجود ہے تو یہی تخلیق ہے۔ اور اسی طرح حیات، یہ بھی ہم جانتے ہیں ہماری زندگی ہے، اس کا بھی وجود ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ پیدا کرنا اس کی خالقیت کا ثبوت ہے کہ وہ نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ ان چیزوں کا خالق بھی ہے، اور یہ خالقیت اس کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ ہمیں آزادی دی ہے اللہ نے، جب ہم کچھ نہیں تھے یہ موت تھی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ہم خود جانتے ہیں کہ جب تک ماں کے پیٹ میں رہے ہمارا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا، جو ہی اس دنیا میں آئے یا والدہ کے پیٹ میں ہماری روح ڈال دی گئی عالم ارواح سے نکال کے، تو یہ اس وقت تک جب تک ہم دنیا میں نہیں آئے یہ موت تھی، اور جب دنیا میں آ گئے تو یہ حیات ہے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، اور مقصد یہ ہے کہ لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں آزما لوں، تمہارا امتحان لے لوں، اور یہ امتحان ہمارے اچھے اور برے ہونے کا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری فطرت اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتی کہ ہم جھوٹ بولیں یا ہم سے جھوٹ بولا جائے۔ ہماری فطرت اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتی کہ ہم کسی کو دھوکہ دیں یا دھوکہ دیا جائے۔ ہم جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو، یعنی خیر کو بھی جانتے ہیں اور شر کو بھی جانتے ہیں، اچھائی کو بھی جانتے ہیں اور برائی کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس اچھائی اور برائی میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اور اسی آزمائش کے دوران اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھ سکوں کہ تم میں کون ہے جو عمل کے اعتبار سے بہترین ہے۔ عمل کرنے ہیں مگر احسن عمل، احسن سے مراد خالص اسی کے لیے، اس سے ڈرتے ہوئے، کسی اور کے لیے نہیں، اسی کی رضا کے لیے، یہ احسن عمل ہے۔ جتنی خالص نیت اللہ کے لیے ہوگی اور اسی کی رضا کے حصول کے لیے ہوگی، یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں احسن۔ اور میں یہ چیک کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، آزما رہا ہوں انسانوں کو، یہ کام تو سبھی کر رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، معاملات بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک بھی کرتے ہیں اور برے بھی کرتے ہیں، مگر میں اس وقت یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ عمل کے اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے کیسا عمل کر رہے ہیں، میرے لیے کر رہے ہیں کسی اور کے لیے، میری رضا کے لیے کر رہے ہیں، میرے بندے بن کے کر رہے ہیں کسی اور کے بندے بن کے۔ یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ تو احسن عمل میں جہاں حسن نیت ہے وہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، آپ کی اتباع بھی ہے، کیونکہ اوروں کے عمل خوبصورت ہو سکتے ہیں مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تھا۔ آپ کا ایک ایک عمل اللہ کی نگرانی میں ہو رہا تھا، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو رول ماڈل بنانا تھا۔ تو اس رول ماڈل بنانے کی وجہ سے ایک ایک عمل کو جو آپ نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسوہ حسنہ بنا دیا ہمارے لیے کہ یہی رول ماڈل ہے، اسی کے مطابق آپ بھی کیجئے تاکہ آپ بھی درجات کی بلندیوں پر فائز ہو سکیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو سب پر غالب ہے، اس کا غلبہ ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس کی بادشاہت کو دنیا کے بادشاہ چیلنج کیے جاتے ہیں، ان کی مخالفت کی جاتی ہے، اور اس مخالفت میں ان کو الگ بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ العزیز پوری طرح غالب ہے، کنٹرول کر رہا ہے۔ اور الغفور، اور انسانوں میں
اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ خیر اور شر کی لڑائی میں کبھی کبھی مجھ سے شر بھی ہو جاتا ہے، غلط کام بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں غفور بھی ہوں، آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں سب کو معاف بھی کر دوں گا، سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ اللہ وہ ذات ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، طباقا، طبق در طبق یا اوپر تلے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، آسمان اس نے بنائے، 7 بنائے، اوپر تلے بنائے، اور اللہ کے فرمان ایک اور مقام پہ یہ بھی ہے کہ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان برابر برابر بنا دیے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس طرح بنائے۔ ہم انسان ابھی اپنے ہی اس خلا میں تلاش کر رہے ہیں اس کائنات کو، جتنا آگے جاتے ہیں اتنی ہی یہ وسیع کائنات نظر آتی ہے، جتنا ہی اپنی دوربینوں کو بڑے سے بڑا بناتے ہیں اتنی ہی کائنات ہمیں وسیع نظر آتی ہے۔ یہ ہماری پہنچ ہے، اس لیے یہ آسمان کو حد نگاہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دھوکہ ہے، اس کا وجود ہے، لیکن اس وجود کو نہ پانے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، ہم اس کا انکار ہی کر دیں۔ کہیں کمی ہے ہم میں، ہم انسان ہیں، ہم اس کائنات کا ایک حصہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ساری کائنات کو ہم نے پہچان لیا ہے۔ ابھی بہت کچھ ہے جو ہمیں سیکھنا ہے۔ تو اس لیے 7 سماوات، 7 آسمان جو اللہ نے پیدا کیے، یہ طبق در طبق پیدا کیے اور ان کو برابر برابر پیدا کیا ہے۔